الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک ان یطلع علیہ الناس۔ میں نے آپ طلبہ کے سامنے ایک قرآن کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ اپنے مقصد کے ساتھ آیا ہے، اس کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہے وہ بغیر کسی مقصد کے آئی ہے۔ ان کا مقصد ہے بچے سے تھوڑے بڑے ہونا، کھانا پینا اور ختم ہو جانا، مٹی ہو جانا۔ لیکن انسان جو ہے تو انسان کے ساتھ ایک مقصد لگا ہوا ہے، وہ مقصد اس کے مالک کا مقصد ہے، اس کے رب کا مقصد ہے، اللہ کا مقصد ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دیگر کام کرتے کرتے، دیگر اپنی ضروریات کو پوری کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے۔ آپ کا یہاں پر تعلیمی نصاب شروع ہوا ہے، ایک ایجوکیشن ہمارا ایم ہے، ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، تو یہ ہمارا بنیادی یہ ہے کہ ہم کو پڑھنا ہے۔ لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو جڑی ہوئی ہے وہ ہماری تربیت ہے، تعلیم و تربیت۔ تعلیم حاصل کرتے کرتے ہم کو ہماری تربیت پر بھی زور دینا ہے، تربیت پر بھی فوکس کرنا ہے۔ تعلیم صرف اگر تعلیم حاصل کریں گے تو وہ صرف علم تک محدود ہو جائے گی، تعلیم کے ساتھ ہمارے اندر عمل ہوگا، عاجزی ہوگی، تواضع ہوگی، تو ہماری یہ تمام چیزیں ہماری پوری ہوں گی۔ جب کوئی بندہ صرف تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر دوسری چیز نہیں ہوتی، اس کے تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت نہیں ہوتی، تو ڈاکٹر بن جائیں گا، وہ ایک تعلیم حاصل کریں گا، تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پیشنٹ کو گراہک سمجھیں گا۔ وکیل ہے، وکیل کے پاس تعلیم ہوگی، اگر اس کی تربیت نہیں ہوگی تو وہ اپنے کلائنٹ کو ایک گراہک سمجھیں گا، وہ ایک کار خیر کا ذریعہ نہیں سمجھیں گا۔ تو جتنے بھی دنیا کی چیزیں ہیں، آپ جس فیکلٹی میں جا رہے ہیں مبارک، آپ سائنس پڑھ رہے ہیں مبارک، آرٹس پڑھ رہے ہیں مبارک، کامرس پڑھ رہے ہیں مبارک۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز کو جو ساتھ میں لے کر چلنا ہے وہ آپ کی تربیت کو لے کر چلنا ہے۔ اسی لیے جب آپ یہاں پر کیمپس میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دوست احباب کی تربیت کیجیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک شخص جواب دہ ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص جواب دہ ہے اور ہر ایک شخص کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کا فرینڈ سرکل ہے، اس میں آپ کے فرینڈ سرکل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ کو سوال کریں گے، آپ نے اپنے دوستوں میں کتنی خیر کی بات کہی، کتنی دین کی بات کہی۔ تو جب آپ کیمپس میں جب انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے ذمہ بہت سے کام ہیں۔ وہ کام یہ ہے کہ ہم خیر کی بات کو عام کریں اور بری باتوں سے روکنے والے بنیں۔ جب کوئی شخص خیر کی بات کرتا ہے تو وہ خود خیر کی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جو کوئی شخص شر کی صفت اپنے اندر لاتا ہے، گناہوں کی باتیں اپنے اندر لاتا ہے اور وہ گناہوں کو عام کرتا ہے، تو وہ خیر کی طرف اس کا جذبہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا تعلیمی سال کا آغاز ہوا ہے، جولائی کی 1 تاریخ ہے، آج آغاز ہو چکا ہے، تو آپ دل کھول کر محنت کیجیے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت پر بھی فوکس کریں، تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت پر بھی دھیان دیں۔ یہاں پر جو پچھلے سال کے جو طلبہ تھے وہ کووڈ کی وجہ سے ان کو بہت سی فیسلٹیز ملی تھی، جیسے ان کا جو سلیبس تھا 25% کیا ہو گیا تھا، ریڈیوس ہو چکا تھا، ان کے ساتھ بہت سی آسانیاں لگی ہوئی تھی ان کا۔ اور ایک یہ تھا کہ ان کو امتحان کو لکھنے کے لیے ان کو 3.5 گھنٹے مل رہے تھے، لیکن آپ کے لیے وہ فیسلٹی نہیں ہے، آپ کا سلیبس ریڈیوس نہیں ہے، آپ کو 100% سلیبس پر تیاری کرنی ہے، آپ کو 3.5 گھنٹے نہیں ملنے والے، آپ کو 3 گھنٹے ملنے والے ہیں، صرف 3 گھنٹے میں آپ کو لکھنا ہے۔ آپ کا ہوم سینٹر آنے والا نہیں ہے، آپ کا سینٹر تبدیل ہو جائے گا، دوسرے طرف آئے گا۔ تو اس لیے آپ اپنی منزل کو طے کیجئے اور اس اعتبار سے اپنی تیاری کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، سر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاثم گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ البر حسن الخلق، نیکی وہ ہے جو اچھے اخلاق ہو۔ تو اچھے اخلاق کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اخلاق نیکی ہے۔ تو آپ اپنے فرینڈ سرکل میں بہترین اخلاق سے پیش آئیے، ہر ایک کو سلام کیجیے، سلام کو عام کیجیے، ہر ایک سے خوش دلی سے ملیے، گالی اپنی زبان پر نہ لائیے اور ہر ایک کا احترام کیجیے۔ اب احترام آپ کے دل میں ہوگا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کیا کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ تو بہترین اخلاق کیا ہے؟ ایک اچھی نیکی ہے۔ اور پھر گناہ کیا ہے؟
تو گناہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاثم ما حاک فی نفسک، جو اسم گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے، ان یطلع علیہ الناس، اور آپ یہ کہیں کہ وہ لوگوں کو معلوم ہونے کے ڈر، آپ کے دل میں ڈر ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ برا سوچیں گے۔ گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور لوگوں کو معلوم پڑنے کے ڈر سے آپ کیا ہو جائے، اس سے سہم جائے، اور نیکی وہ ہے جس کو کرنے کے بعد آپ نے اپنے دل میں سکون محسوس ہو۔ تو گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ہم کیا کر دیں، ان کو ترک کر دیں، اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ یہاں پر کیمپس میں آنے کے بعد آپ ایک دوسروں کے ساتھ اچھی بات کیجیے، گناہوں کے جتنے بھی راستے، موبائل کا غلط استعمال ہے اس سے ایک دوسرے کو ٹوکیے، ایک دوسرے کو بتائیے۔ آپ ٹوکنے والے بنیں گے تو خود پہلے عمل کرنے والے بنیں گے۔ تو آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم کو یہ کام کرنا ہے، ہمارا ایک ایم لے کر چلنا ہے، مقصد لے کر چلنا ہے۔ اچھے نمبرات سے ہم کو کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم کو تربیت پر بھی توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فیروز پٹھان سر آپ سے کچھ مخاطب ہوں گے، آپ ان کی بات بھی سنیں۔ بات تو بہت تفصیل سے آ چکی ہے آپ کے سامنے، اور یہ جو باتیں مولانا نے کہا یہ اصل میں ہماری زندگی کا مشن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی عمل صالح کرے اور اس بات کا اعلان کرے کہ میں مسلم ہوں، میں اطاعت و فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ جو آپ کے پاس گشت وغیرہ یہاں پر ہمیشہ دکھیں گا آپ کو، تو اپنے کالج میں ایک ویلیو ایجوکیشن کمیٹی ہے جس کا مقصد ہے کہ بچوں میں ویلیوز کو انکلکیٹ کرنا، اور ہمارا یہ سبق جو ہم بار بار بھولتے ہیں اس کو بار بار یاد دلانا، یہ ہمارا سب کا مقصد ہے۔ آپ کو یہاں جمع کر کے یہ مقصد نہیں ہے بتلانے کا کہ آپ ڈسپلین مینٹین نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ڈسپلین مینٹین نہیں کرتے ان کو اس پہ آمادہ کرنا یہ ہم سب کا کام ہے کہ نہیں؟ کل کی بات ہے، ایک نان مسلم ٹیچر ملند کالج سے یہاں ملاقات کے لیے آئے تھے، اور نوجوانوں کا شیوا یہ ہے کہ بالکل ہنسی مذاق کر کے ایک دوسرے کو ٹالیاں دے رہے تھے، اور ان کی گفتگو کا انداز یہ تھا ایک دوسرے کی والدہ کو نواز رہے تھے، وہ بالکل دوستانے میں چل رہا تھا وہ کارکرم۔ تو ہم نے ان کو وہاں سے بڑھایا، اور وہ جو باہر سے مہمان آئے تھے، جو ٹیچر آئے تھے ملند کالج سے، ان سے یہ ہم نے کہا کہ یہ جو لوگ تھے دراصل ان کا تعلق کالج سے نہیں ہے، یہ ایڈمیشنز وغیرہ کا سیزن چل رہا تو لوگ آتے رہتے باہر سے، اور ہم اقسام کے لوگ اس کے اندر موجود رہتے، تو شاید اس وجہ سے آپ کو یہ سننا پڑے، تو اس کو پیچ اپ کرنا پڑتا ہے، ڈیمیج کنٹرول کو۔ تو بہرحال ہم جب کیمپس میں رہتے، یہ کیمپس بہت بڑا سمندر ہے، یہاں اچھے اور برے ہر ٹائپ کے لوگ موجود رہتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو عقل سلیم عنایت کی، تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھی چیزوں کو چنیں، اس کا انتخاب کریں۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین یکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مطلب ہمارے دوست کیسا ہونے چاہیے اس کی بھی حکمت یہاں قرآن نے بیان کی۔ تو ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اور اپنے گول کو اور ٹارگٹ کو سیٹ کرو کہ کرنا کیا ہے۔ دیکھو یہ بہت اچھا لگتا 2 سال تک ہم آ رہے جا رہے ہلہ گلہ شور شرابہ، لیکن یہ لائف کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ رہتا ہے 12 اسٹینڈرڈ۔ یہ 2 سال اچھے کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اونچے مقامات پہ بڑے درجات پہ پہنچائے گا، اور ہمارا سب کا یہی مقصد ہے۔ ہم والدین کے اطاعت کے تعلق سے بہت باتیں سنتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بچپن میں ہم نے چلا چلا کے دعا یاد کی تھی کہ نہیں کی تھی کہ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسا انہوں نے بچپن میں ہم سے رحم کیا تھا۔ ہم چلا چلا کے بولتے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، انہیں اف تک نہیں کرنا چاہیے، بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن والدین کی اطاعت و فرما برداری صرف ان کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پیش کرنا نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن انہوں نے جس ایم کے تحت ہم کو یہاں بھیجا ہے، انہوں بیچارے وہاں گھر پہ بیٹھے ہوئے اور انہیں کیا کر رہا ہے ادھر شور شرابہ کر رہا، انہوں
दिन को दिन नहीं समझ रहे, रात को रात नहीं समझ रहे, मेहनत कर रहे आपके लिए, आपकी फीस भर रहे, आपको अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे ताकि मेरा नूर नज़र फ्लाइंग कलर से आगे आए, लोग उसको पहचाने, ये उनका मकसद है। और लेकिन उनके ख्वाबों की पामाली करने का पूरा इंतज़ाम अगर हम यहाँ कर रहे तो फिर ये बात सही नहीं होगी और वालिदैन के इताअत में ये बात नहीं आएगी। तो मेरी आपसे मुखलिसाना ये दरख्वास्त है, खुद के भविष्य के लिए, खुद के मुस्तकबिल के लिए हम अपनी भी इस्लाह करें और जो भाई हमारे राह से भटके हुए उनको भी क्या करें, साथ में लेकर चले, क्योंकि हमारा सबका एक यही काम है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम दुनिया के नफ़ा रसानी के लिए निकाली गई हो, तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। है कि नहीं हमारा एम ये? तो हमको चाहिए हम क्लास के अंदर रहे, कैंपस में रहे, डिसिप्लिन मेंटेन करें। किसी भी इदारे की जो रूह होती है वो डिसिप्लिन होती है, और ये डिसिप्लिन मुतासिर ना हो इसका हमको सबको ख्याल रखना है। जब आदमी लाइफ डिसिप्लिन से जिएगा तो इंशाअल्लाह अपने मकासद की तरफ उसकी नज़र रहेगी। खुद ही इनडिसिप्लिन है, क्या उसका मकसद रहेगा? क्यों पैदा हुए मालूम नहीं है। जैसा मौलाना ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिनों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब हम कुछ मैथ्स करते, क्वेश्चन सॉल्व करते, तो अपने को कुछ तो अचीव करने का रहता ना, उसने दिया क्या और करने का क्या है मालूम ही नहीं, क्या करने का और करते बैठा, तो उससे कुछ हासिल है क्या? उन्हें जो डेटा अपने को दिया क्वेश्चन में और चुप काला कागज़ कर रहा, मालूम ही नहीं क्या करने का, तो वो आंसर नहीं आएगा। तो उसी तरीके से ज़िंदगी का ये सम ये है कि अपने को मालूम पड़ना हम करना क्या चाहते हैं, और उसी के लिए ये डिसिप्लिन और ये सारी चीज़ें हैं। और आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे यहाँ पर तमाम वैल्यू एजुकेशन कमेटी के मेंबर्स, और आपका भी काम है कि ये काम आप ज़िंदगी भर करते रहे, कैंपस में तो करना ही है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आप फिर अभी नाश्ता वगैरह जो भी आपका है वो काम कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।